السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از جاسمین اسفندیار قریشی اور آج میں آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یس پروگرام کی، اور یس پروگرام کا کیا مطلب ہے، یوتھ ایکسچینج اسٹڈی پروگرام۔ اب یہ جو یوتھ ایکسچینج اسٹڈی پروگرام ہے یہ کس کے ساتھ ہے، یہ یو ایس اے کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو کہ کلاس 9 کلاس 10 یا او لیولز میں انرولڈ ہیں اور ان کی ایج 15 سے 17 کی بریکٹ میں ہے تو وہ اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے اپلائی کریں گے اور پھر ان کو 1 سال کے لیے یو ایس اے میں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یو ایس اے کے ہائی اسکول میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ وہاں پر ان کو پھر پڑھنے کے لیے اس کا موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے اس کی انٹروڈکشن کی بات کر لیتے ہیں کہ یس پروگرام ہے کیا۔ یس پروگرام 2003 میں پاکستان میں لانچ ہوا تھا اور اس کی وجہ سے کئی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پر جا چکے ہیں اور وہاں سے پڑھ کر واپس آ چکے ہیں۔ اب اس کا موٹیو کیا ہے، اس کا ایم کیا ہے یس پروگرام کا؟ یس پروگرام کا موٹیو یا ایم یہ ہے کہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یو ایس اے جائیں اور وہاں کی سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں جو سیکھیں، اور پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان کی سوسائٹی اور یہاں کے کلچر کے بارے میں تھوڑا سا اویئر ہو سکیں۔ تو بیسیکلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایز اے ایمبیسڈر کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو ظاہری باتیں باہر جا کر ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ایز اے ایمبیسڈر کام کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کون اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے اور کون ایلیجیبل ہے اپلائی کرنے کے لیے اور کون اپلائی نہیں کر سکتا۔ ایلیجیبلٹی اور ایلیجیبلٹی دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ایلیجیبلٹی کی بات کی جائے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے پہلی بات وہ 9 یا 10 میں انرولڈ ہونے چاہیے۔ دوسری بات وہ 15 سے لے کر 17 سال کی بریکٹ میں ہونے چاہیے، نہ اس سے چھوٹے ہوں اور نہ اس سے بڑے ہوں۔ تیسری بات وہ یہ کہ ان کا جو اکیڈیمک ریکارڈ ہے وہ 60% سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اوور آل بھی، اور جو میجر سبجیکٹ ہیں جس میں انگلش ہو گیا، جس میں میتھس ہو گیا، جس میں سائنس ہو گیا، اس میں بھی ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 60% سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اپلائی کرتے ہو تو پھر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اسکول سے اٹیسٹ کروا کر ان کو سارے ڈاکومنٹس آپ ان کی فوٹو کاپی بھیجتے ہو۔ تو یہ ہو گئی ایلیجیبلٹی کی بات۔ پھر اگر بات کی جائے ڈسیبلٹی کی تو وہ جو ڈسیبل ہیں وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن فیمیلز جو کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، دے آر ہائیلی انکریج ٹو اپلائی۔ تو وہ اپلائی کریں تو ان کو انشاءاللہ لازمی اس میں ان کو سپورٹ بھی کیا جائے گا اور ان کو انکریج بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تو ہوگی ایلیجیبلٹی کی بات اور ان ایلیجیبلٹی کی بات۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم اپلائی کیسے کریں گے اور ہم نے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ویب سائٹ ہے yespk.org۔ یس پاک نہیں ہے، yespk.org۔ آپ نے لکھنا ہے اپنے براؤزر پر yespk.org۔ جب آپ اس میں لنک جو ہے وہ آپ کا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جب آپ اس کے اوپر جاؤ گے، اس پہ کلک کرو گے تو وہاں پر آپ کے پاس سامنے سب سے پہلے آپشن آئے گی ایج کیلکولیٹر کی۔ آپ اپنی ایج اس کے حوالے سے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہو۔ پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ وہ وہاں پر یہ بھی لکھا ہوگا کہ ہاؤ ٹو اپلائی، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا آپ نے اپلائی ناؤ پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اپلائی ناؤ پر کلک کرو گے تو اپلائی ناؤ پر کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو کھل جائے گی، وہ آپ سے 4 فیلڈز پوچھے گی۔ پہلی فیلڈ میں آپ کا وہ یوزر نیم پوچھے گی، دوسری فیلڈ میں وہ ای میل ایڈریس، پھر 2 فیلڈ ہوں گی جس میں پاسورڈ اور پھر اس کی کنفرمیشن ہوگی۔ تو آپ اپنا یوزر نیم اور جو آپ ای میل آئی ڈی دو گے وہ ایک رسپانسبل بندے کی ای میل آئی ڈی دینی ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے خود اپنی ای میل آئی ڈی بنانی ہے، کوئی اس طرح کا انفارمل قسم کا آپ کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی اس کے آگے پیچھے الٹا سیدھا نام ہو۔ آپ نے جو آپ کا سمپل نیم ہے، جس طرح میرا نام ہے ہاشمی اسفندیار، تو میری ای میل آئی ڈی ہے hashmi.asfandyar@gmail.com۔ تو آپ نے اس قسم کی اپنے لیے ایک آئی ڈی بنانی ہے۔ یہ آئی ڈی بنانے کے بعد جب آپ اس کو اپنا پاسورڈ دے دو گے، نیچے ایک چیک باکس ہوگا کہ آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے ایگری کرتے ہو، وہ آپ اس کو چیک کر دو گے۔ اس کے بعد رجسٹر کی آپشن آئے گی تو آپ وہاں پر رجسٹر کر دو گے۔ جب رجسٹر کرو گے تو یہ آپ کو ایک کمپیوٹر جنریٹڈ ای میل آئے گی، جو آپ نے ای میل ایڈریس دیا ہوگا اسی کے اوپر ایک کنفرمیشن ای میل آئے گی۔ پھر آپ اس ای میل پر جاؤ گے، اس کنفرمیشن ای میل کو اوپن کرو گے۔ اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر یہ ایک لنک دیا گیا ہوگا، پھر اس لنک کو آپ اوپن کرو گے، اس لنک سے آپ دوبارہ لاگ ان ہوگے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کنفرمیشن چاہتے ہیں کہ کوئی فیک اکاؤنٹ تو نہیں بنا، وہ بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے۔ تو آپ ای میل اوپن کر کے، کنفرمیشن ای میل کو اوپن کر کے، پھر اس کے اوپر جو آپ کو گیون ہوگا، جو لنک ہوگا، آپ اس کو اوپن کرو گے، پھر آپ لاگ ان ہوگے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب لاگ ان ہو جاؤ گے آپ ایک دفعہ تو اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ نے ادھر 0 لکھا ہوگا۔ پھر آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھو گے اپنی جو ڈیسک ٹاپ ہوگا، یا اگر موبائل پہ اپلائی کر رہے ہو تو لیفٹ سائڈ پر اوپر 3 ڈیشز لگی ہوں گی، آپ ان کو کلک کرو گے تو سائڈ سے ایک ونڈو سوائپ ہو کے آ جائے گی۔ اگر وہ نہیں آتی، اگر آپ ڈیسک ٹاپ پہ اپلائی کر رہے ہو تو پھر آلریڈی ایک ڈیسک ٹاپ کی لیفٹ سائڈ پر بلیک کلر کا ایک پورشن بنا ہوگا، اس پورشن میں لکھا ہوگا اپلیکیشن فارم۔
آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کرنا ہے. جب آپ اس اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کر دو گے، کلک کرنے کے بعد ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی. وہ آپ سے یوزر نیم پاسورڈ یوزر نیم پاسورڈ نہیں، وہ آپ سے آپ کا یوزر نیم مانگے گا. پاسورڈ تو آپ پہلے دے چکے ہو. اس کے بعد آپ سے مانگے گا فادر نیم کیا ہے، پھر جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہو آپ کی ایج، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، پھر جس اسکول میں پڑھ رہے ہو اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، یہ سارے پرٹیکولرز وہ آپ سے مانگے گا. تو وہ آپ نے پرٹیکولرز جو بھی آپ نے اس کو پرووائڈ کرنے ہیں وہ فیک نہیں پرووائڈ کرنے، وہ آپ نے سچ پرووائڈ کرنا. اگر آپ نے کہیں پہ بھی فیک پرووائڈ کر دیے تو وہ انہوں نے اگر دیکھ لیا کدھر تو وہ آپ کا جو اپلیکیشن ہوگی وہ سیدھا کینسل کر دیں گے. پھر اس کے ساتھ آپ نے پکچر بھی ایک اپلوڈ کرنی ہوگی. اب پکچر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں. پکچر آپ نے پکچر والے کے پاس جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ مجھے یو ایس اے ایمبیسی کے لیے پکچر چاہیے. وائٹ بیک گراؤنڈ میں وہ پکچر ہوگی اور وہ میرا خیال سے 2x2 کے اس میں ہوتی ہے. تو وہ آپ نے اس پکچر والے سے بنوانی ہے. جب آپ اس پکچر والے سے بنوا لو گے، اس کو ڈیولپ کروا کے اسے کہنا ہے کہ آپ کو وہ واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دے. اور جب بھی آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرے گا تو اسے کہنا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ میں سینڈ کرنا ہے. بعض دفعہ وہ جان چھڑانے کے لیے ڈائریکٹلی سینڈ کر دیتے ہیں تو اس سے پکچر کے پکسلز ہوتے ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ مجھے ڈاکومنٹ میں آپ سینڈ کرو. تو جب ڈاکومنٹ میں آپ کو سینڈ کرے گا تو آپ کی پکچر خراب نہیں ہوگی. تو پھر آپ نے وہ والی وائٹ بیک گراؤنڈ والی پکچر اس کے اندر کیا کرنا ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ والی اپلوڈ کرنی ہے. تو ونس یو ہیو اپلوڈیڈ تو آپ کا فارم فل ہو جائے گا. اچھا یہ یاد رکھنا کہ آپ نے فارم بڑے غور سے فل کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کمپیوٹر جنریٹڈ کوڈ ہوتا ہے. اس کوڈ کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے. تو آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اور خیال سے اپنی اپلیکیشن کو فل کرنا ہے. تو ایک دفعہ جب آپ اس کو فل کر لو گے، اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے جو اکیڈیمکس ہیں، جو اکیڈیمک ریکارڈ آپ کو اسکول سے مل جائیں گے، وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں. اس کو اسکول کے پرنسپل سے اٹیسٹ کروانے ہیں. اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کے جو فارم بے ہو گیا، اگر آپ کے پاس فارم بے نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ، اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو NIC، اس طریقے کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ان تینوں میں سے یا تو NIC ہو یا برتھ سرٹیفکیٹ ہو یا پھر آپ کا فارم بے ہو. یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے فوٹو کاپی کر کے فوٹو کاپی اس کو بھیج دینا ہے. اگر یہ بھی یاد رکھنا کہ فوٹو کاپی کلیئر ہونی چاہیے. اگر وہ فوٹو کاپی ذرا سی بھی بلر ہوئی تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو ان چیزوں کو پورے آپ نے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے آپ نے بھجوانے ہیں کراچی. وہ جو ایڈریس ہوگا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا. پھر جب آپ اس کو بھیج دو گے تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہے. سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے. ڈیڈ لائن اس کی 6 اکتوبر ہے 2023. تو 6 اکتوبر سے پہلے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے کراچی بھیج دیں. تو ایک دفعہ جب آپ کراچی اپنے سارے ڈاکومنٹس بھیج دو گے تو ڈاکومنٹس یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. جب آپ نے اپلائی کر لو گے نا، پکچر آپ اپلوڈ کر لو گے تو سبمیشن کے بعد آپ کے پاس وہ ڈاؤن لوڈ فارم کی آپشن آ جائے گی. تو PDF میں آپ کے پاس وہ فارم آ جائے گا. تو آپ نے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس فارم کو پرنٹ بھی کرنا ہے. یہ آپ کو یاد ہو. اچھا تو یہاں تک آپ نے 6 اکتوبر تک اپلائی کر لیا. اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، ای میل کے تھرو. اب اس کے بعد ساری کرسپونڈنس ہوگی. جو بھی آپ کے ساتھ کرسپونڈنس کریں گے وہ ای میل کے تھرو کریں گے. تو اگلا آپ کے پھر وہ ڈیٹ دیں گے کہ آپ نے انٹرویو کے لیے کب آنا ہے. پھر وہ آپ سے ایک آن لائن انٹرویو لیں گے. آن لائن انٹرویو کے بعد پھر آپ ظاہری بات یہ سیریز چلتی رہے گی. جب انٹرویو سے بھی سلیکٹ ہو گئے، آپ شارٹ لسٹ ہو گئے انٹرویو کے بعد بھی، آن لائن انٹرویو کے بعد، تو اس کے بعد پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ایک پروکٹوریل ایسے لکھنا ہوگا، پروکٹرڈ ایسے. اب پروکٹرڈ ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ایک ایسے لکھ کے دینا ہوگا مانیٹرنگ کے، بھائی آپ کس طریقے سے مانیٹرنگ وغیرہ اس قسم کی کوئی بھی اگر آپ کو اسکول میں اگر کوئی ٹاسک دیا جائے پروکٹر والا تو آپ وہ کس طریقے سے کر سکتے. تو ایک مانیٹرڈ ایسے ہوگا وہ آپ نے لکھا ہوگا. مانیٹرڈ ایسے کے بعد پھر ایک گروپ ٹاسک ہوگا اور ایک انڈیویجول انٹرویو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کو دیکھیں گے. ایک پروکٹرڈ ایسے، اس کے بعد یہ پروکٹرڈ ایسے کے بعد جو گروپ ٹاسک ہوگا اور گروپ ٹاسک کے بعد پھر انڈیویجول جو آپ سے انٹرویو لیں گے. یہ تینوں چیزیں دیکھیں گے. اس کے بعد پھر آپ سے ایک اور ٹیسٹ ہوگا، وہ لینگویج ٹیسٹ ہوگا. اس کو کہتے ہیں انگلش لینگویج ٹیسٹ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ELTIS. یاد رکھو، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ELTIS، انگلش لینگویج ٹیسٹ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. تو وہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے. پھر جب وہ بھی آپ ٹیسٹ کلیئر کر دو گے تو ان تمام جو بھی آپ نے انٹرویو دیا تھا، جو کہ آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ تھا، پھر اس کے بعد جو آپ نے یہ ٹیسٹ دیا انگلش لینگویج کا، ان تمام کا وہ اسکور پھر لگائیں گے. اسکور کرنے کے بعد اگر آپ کوالیفائی کر جاتے تو پھر آپ کو وہ بلا لیں گے کہ آپ آ جاؤ ہمارے پاس اسٹڈی کے لیے. اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک اپلائی کرنا بھی آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے آپ نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے بعد، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ 2024 سے 25 تک کے سیشن کے لیے، اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 6 اکتوبر ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے بعد جو آپ کی ای میل ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر ای میل آئے تو آپ کو وہ ای میل ملتی رہے. یہ نہ ہو کہ آپ ای میل بنا کے پھر اس کے بعد بھول جاؤ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا.
تو آپ نے اس ای میل کو دیکھتے رہنا ہے اور انشاءاللہ پھر ہوپ کرتے ہیں کہ جو میکسیمم اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکیں اور کوالیفائی بھی کر سکیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات میں ادھر بتاتا چلوں کہ کافی ٹائم سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی، لیکچرز نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے کہ میں جو پلیس تھی اس کو ذرا چینج کر رہا تھا، رینوویشن وغیرہ تھوڑی چل رہی تھی، کیونکہ پچھلا بورڈ جو ہمارا تھا اس کا سائز ذرا تھوڑا چھوٹا تھا. ابھی جو ہم نے نیو بورڈ کی ارینجمنٹ کی ہے اس کا سائز بڑا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہم کوشچن سالو کرتے ہیں تو ان کی لینتھ ذرا سی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر مجھے پریویس کام رب کرنا پڑتا ہے، تو بیچ میں ویڈیو کی انٹرپشن ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے ایک بڑے بورڈ کی ارینجمنٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اس بڑے بورڈ سے آپ کے لیے ویڈیو بنا کے تو لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.